يا رب العالمين الله الله صل على طه الأمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار پھر اسرار رحمت آف انڈیا چینل میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. آپ سب کو خوش آمدید، اہلا و سہلا. دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو خدوم بنایا ہے اور دیگر تمام چیزوں کو اس کا خادم بنایا ہے. ان خادم میں کچھ جاندار بھی ہیں اور کچھ بے جان بھی ہیں. بے جان چیزوں سے تو انسان فائدہ اٹھاتا ہے ہی، جاندار چیزوں سے بھی فائدہ اٹھانا اس کے لیے جائز رکھا گیا ہے، مگر اس کے لیے مختلف شکلیں ہیں. کچھ جاندار چیزیں انسان کے لیے بوجھ برداری کے کام آتی ہیں، یعنی ان پر بوجھ لادا جاتا ہے، اور بعض جانور وہ ہیں جو سواری کے کام پر آتے ہیں، اور بعض جانوروں کے بال سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، اور بعض جانور وہ ہیں جو قربانی کے اور گوشت کھانے کے کام میں آتے ہیں. تو یہ جو ہماری مختصر سی ویڈیو ہے، یہ قربانی ہی کے تعلق سے ہے. قربانی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو عمل پسند ہے وہ ہے خون بہانا، یعنی قربانی کے جانور کو ذبح کرنا. اور یہ قربانی کا جانور کل قیامت کے دن اپنے بال کھور سمیت آئے گا اور اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف حاصل کرے گا. اسی طریقے سے جب بندہ اپنے جانور کو ذبح کرتا ہے، اس کو قربان کرتا ہے، تو اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبولیت کا ایک مقام بنا لیتا ہے. تو اللہ کے نزدیک قربانی کے دنوں میں جو سب سے بہتر عمل ہے وہ ہے جانور کو قربان کرنا. اب مسئلہ آتا ہے ہمارے سامنے کہ یہ قربانی واجب کس شخص پر ہے، کس آدمی پر قربانی واجب ہے. تو اس کے لیے چند شرائط ہیں، وہی شرائط آپ حضرات کے سامنے رکھنے مقصود ہیں. پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ شخص آزاد ہو، غلام نہ ہو. دوسری شرط یہ ہے عاقل ہو، بچہ نہ ہو. تیسری شرط یہ ہے مسلمان ہو، کافر اور مشرک نہ ہو. چوتھی شرط یہ ہے وہ ایام قربانی میں مقیم ہو، مسافر نہ ہو. اور پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ نصاب کے بقدر مال کا مالک ہو، یعنی 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت، یا 7.5 تولے سونا، یا کچھ سامان تجارت اس کے پاس موجود ہو جو اس کی ضرورت اصلیہ سے زائد ہو. تو اگر کسی شخص کے پاس اتنی مالیت ہے، یعنی وہ صاحب نصاب آدمی ہے، تو اس آدمی کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے. قربانی کے مال میں یہ ضروری نہیں کہ اس پر سال گزر جائے، اور نہ ہی مال کے اوپر سال کا گزرنا شرط ہے، نہ ہی مال کا نامی ہونا شرط ہے. لہٰذا اگر کوئی بندہ قربانی کے 3 دنوں میں صاحب نصاب ہو جائے تو اس آدمی پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے. قربانی کے 3 دن ہیں، 10 ذی الحجہ، 11 اور 12. 10 ذی الحجہ کو قربانی کرنا یہ سب سے زیادہ افضل ہے. قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے اور ختم ہوتا ہے 12 ذی الحجہ کی غروب شمس تک. لیکن یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیں کہ جن شہروں میں عید کی نماز ہوتی ہو، وہاں پر عید کی نماز سے پہلے قربانی کرنا جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے وہ دیہات جہاں پر عید کی نماز جائز نہ ہو، وہاں پر لوگ اگر صبح صادق کے فوراً بعد قربانی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. لیکن جہاں پر عید کی نماز ہوتی ہو، شہر ہو، تو پھر ان لوگوں کے لیے عید کی نماز سے پہلے قربانی کرنا جائز نہیں ہے. تو قربانی کے 3 دن ہیں، 10 ذی الحجہ، 11 اور 12. انہی 3 دنوں میں قربانی کی جائے گی، نہ اس سے پہلے اور نہ ہی ان کے
بعد افضل ہے پہلے دن یعنی 10 ذی الحجہ کو قربانی کرنا۔ تو ہماری اس ویڈیو کا مقصد تھا کہ قربانی کی شخص کے اوپر واجب ہے، وہ تمام شرائط آپ حضرات کے سامنے رکھ دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔